بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الحادی والخمسون 51واں سبق الفعل الماضی التلمیذات طالبات تسأل المعلمۃ الطالبات استانی طالبات سے پوچھتی ہے ماذا فعلتن فی الصباح تم نے صبح کیا کیا فیقلن تو وہ کہتی ہیں قمنا فی الصباح الباکر ہم صبح سویرے اٹھیں وتوضأنا اور ہم نے وضو کیا وصلینا الفجر فی البیت اور گھر میں فجر کی نماز پڑھی وقرأنا القرآن الکریم اور ہم نے قرآن کریم پڑھا ثم تناولنا الفطور پھر ہم نے ناشتہ کیا واخذنا الکتب اور ہم نے کتابیں لیں وسلمنا علی آبائنا و امہاتنا اور ہم نے سلام کیا اپنے باپ اور اپنی ماؤں کو وجئنا الی المدرسۃ اور ہم مدرسہ اسکول کی طرف آئیں۔ سوال جواب متی قمتن فی الصباح تم صبح کب اٹھیں قمنا فی الصباح الباکر ہم صبح سویرے اٹھیں حل سمعتن الاذان کیا تم نے اذان سنی نعم سمعنا الاذان جی ہاں ہم نے اذان سنی این صلیتن تم نے نماز کہاں پڑھی صلینا فی بیوتنا ہم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھی حل قرأتن القرآن الکریم کیا تم نے قرآن کریم پڑھا نعم قرأنا القرآن الکریم جی ہاں ہم نے قرآن کریم پڑھا ماذا شربتن تم نے کیا پیا شربنا لبنا ہم نے دودھ پیا وماذا اکلتن اور تم نے کیا کھایا اکلنا خبزا و بیضا ہم نے کھائی روٹی اور انڈا حل لعبتن فی الطریق کیا تم راستے میں کھیلیں ما لعبنا فی الطریق ہم راستے میں نہیں کھیلیں حل رأیتن سلمیٰ کیا تم نے سلمیٰ کو دیکھا ما رأیناہا ہم نے اس کو نہیں دیکھا ثم تسأل المعلمۃ طالبۃ پھر استانی طالبہ سے پوچھتی ہے ماذا فعلت الطالبات فی الصباح طالبات نے صبح کیا کیا فتجیب تو وہ جواب دیتی ہے الطالبات قمن فی الصباح الباکر طالبات صبح سویرے اٹھیں وتوضأنا اور انہوں نے وضو کیا وصلینا الفجر فی البیت اور انہوں نے فجر کی نماز پڑھی گھر میں وتلونا القرآن الکریم اور انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ثم تناولنا الفطور پھر انہوں نے ناشتہ کیا واخذنا الکتب اور انہوں نے کتابیں لیں وسلمنا علی آبائہن و امہاتہن اور انہوں نے سلام کیا اپنے باپوں کو اور اپنی ماؤں کو وجئنا الی المدرسۃ اور اسکول کی طرف آئیں۔ آگے تمرین ہے ترجم بالعربیہ عربی میں ترجمہ کرو۔ عورتیں گھر میں جمع ہوئیں النساء اجتمعن فی البیت اور انہوں نے آپس میں باتیں کیں وتکلمن بینہن لڑکیاں اسکول سے واپس ہوئیں اور گھر پہنچیں البنات رجعن من المدرسۃ ووصلن الی البیت اور سب نے دودھ پیا وشربن اللبن کلہن پھر اپنی والدہ کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا ثم ساعدن امہن فی امور المنزل وہ تھوڑی دیر تک کھیلیں لعبن قلیلا پھر اپنا سبق یاد کیا ثم حفظن درسہن ان کی والدہ نے ان سب کو بلایا دعتہن والدتہن کلہن دعتہن کلہن والدتہن اور ان کو نصیحت کی ونصحتہن لڑکیوں نے نصیحت کو غور سے سنا استمعت البنات نصیحتہا استمعت البنات نصیحتہا اور والدہ سے کہا وقلنا للوالدۃ کہ ہم آپ کی نصیحت پر عمل کریں گے نعمل علی نصیحتک اور ہم آپ کی نصیحت پر عمل کریں گے نعمل علی نصیحتک۔ آگے کمل العبارات الناقصۃ ناقص عبارات کو مکمل کریں۔ الطالبۃ قرأت الکتاب طالبہ نے کتاب پڑھی تو تثنیہ اور جمع اگر ہم ذکر کریں تو پھر کہیں گے الطالبتان قرأتا الکتاب الطالبات قرأن الکتاب۔ آگے ہے الوالدۃ نصحت الاولاد والدہ نے اولاد کو نصیحت کی تو تثنیہ جمع اس طرح کہیں گے الوالدتان نصحت الاولاد الوالدات نصحن الاولاد۔ اچھا آگے نمبر 3 ہے المرأۃ دعت البنات عورت نے لڑکیوں کو بلایا
تو تثنیہ جمع المرأتان دعتا البنات، النساء دعون البنات۔ اور نمبر 4 ہے المعلمۃ دخلت فی الفصل، استانی درسگاہ میں داخل ہوئی، تو تثنیہ جمع المعلمتان دخلتا فی الفصل، المعلمات دخلن فی الفصل۔ نمبر 5 ہے الطفلۃ لعبت فی الحدیقۃ، بچی باغ میں کھیلی، تثنیہ جمع کہیں گے الطفلتان لعبتا فی الحدیقۃ، الطفلات لعبن فی الحدیقۃ۔ آگے نمبر 6 ہے الخادمۃ نظفت الحجرۃ، خادمہ نے حجرہ کو صاف کیا، تو تثنیہ جمع الخادمتان نظفت الحجرۃ، الخادمات نظفن الحجرۃ۔ آگے ترجم بالعربیہ، عربی میں ترجمہ کرو۔ لڑکیاں اسکول میں داخل ہوئیں اور درسگاہوں میں بیٹھ گئیں۔ البنات دخلنا فی المدرسۃ وجلسن فی الفصول، اور انہوں نے اپنی استانی سے کہا وقلن لمعلمتہن، ہم نے اپنے سبق یاد کر لیا ہے، حفظنا درسنا، اور اسے اچھی طرح سمجھ گئی ہیں، وفہمناہ، بچیاں گھر سے نکلیں اور باغ میں چلی گئیں۔ الطفلات خرجن من البیت وذهبن الی الحدیقۃ، اور تھوڑی دیر کھیل کر واپس گھر چلی آئیں۔ لعبن قلیلا ثم رجعن الی البیت، انہوں نے کھانا کھایا اور سو گئیں۔ اکلن الطعام ونمن۔ آگے ترجم بالاردیہ، اردو میں ترجمہ کرے۔ النساء اجتمعن فی البیت، عورتیں گھر میں جمع ہوئیں۔ الوالدات ارضعن اولادہن، ماؤں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ الطالبات سلمن علی معلمتہن، طالبات نے اپنے استانی کو سلام کیا۔ والمعلمات علمن الطالبات، اور استانیوں نے طالبات کو تعلیم دی۔ قالت النساء المسلمات، مسلمان عورتوں نے کہا آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وصلینا، اور ہم نے نماز پڑھی، وصمنا، اور ہم نے روزہ رکھا، وادینا الزکاۃ، اور ہم نے زکوٰۃ دی، ونحج البیت انشاء اللہ تعالی، اور ہم بیت اللہ کا حج کریں گے انشاءاللہ۔ آگے قاعدہ بیان کیا کہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد کے صیغے کے آخر میں زبر والا نون بڑھا دیں اور اس سے پہلے والے حرف کو ساکن کر دیں، جیسے ذہبہ سے ذہبنا، صحابہ سے ذہبنا۔ اور جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نون کی جگہ تنہ اضافہ کر دیں، جیسے ذہبتن اور جئتن۔ جمع مؤنث غائب کا صیغہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مفرد کے آخر میں زبر والا نون بڑھا دیں اور اس سے پہلے والے حرف کو ساکن کر دیں، جیسے ذہبا سے ذہبنا۔ اور جمع مؤنث مخاطب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نون کی جگہ تنہ کا اضافہ کر دیں، جیسے ذہبتن اور جئتن۔ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر فعل ذکر کیے کریں اس میں ظاہر کے بعد تو جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوگا، لیکن اگر فعل کو پہلے ذکر کریں تو فعل ہمیشہ مفرد ہوگا۔ اگر جمع مؤنث کا لفظ پہلے آ جائے اور پھر اس کے بعد جو فعل ہوگا وہ صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہوگا، جیسے الطالبات ذہبنا۔ لیکن اگر فعل کو پہلے ذکر کریں تو پھر فعل ہمیشہ مفرد ہوگا، جیسے ذہبت الطالبات۔ آگے کلمات کے معنی بیان کیے۔ قلیلاً تھوڑی دیر، اجتماعنا اکٹھی ہوئیں، ارزانا انہوں نے دودھ پلایا، علمنا سکھایا، آمنا ہم ایمان لے آئیں، سمنا ہم نے روزہ رکھا، نحج البیت ہم بیت اللہ شریف کا حج کریں گے۔